یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ رؤوف الرحیم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ دلی خواہش تھی کہ دہیہ قلبی اسلام قبول کر لے، کیونکہ ان کے خاندان کے 700 افراد ان کے زیر اثر تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ اگر دہیہ قلبی مسلمان ہو گئے تو پھر ان کے خاندان کے بہت سارے لوگ بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ حصول دعا کے لیے میرے سرکار بارگاہ کردگار میں دعا کرتے ہیں، اللہم ارزق دہیۃ القلب الاسلام، اے پروردگار دہیہ قلبی کو اسلام لانے کی توفیق عطا فرما۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا۔ بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہی دہیہ قلبی کے مقدر کا ستارہ چمکنے لگا۔ ان کے دل میں اسلام اور بانی اسلام کی بے پناہ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے عزم مصمم کر لیتے ہیں اور بارگاہ رسول میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ خادم ختم المرسلین حضرت جبرائیل امین بارگاہ رحمت للعالمین میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ان اللہ یقرؤک الاسلام یقرؤک السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور یہ خوشخبری سناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لیا ہے۔ چنانچہ دہیہ قلبی اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کے بارگاہ حاضر ہونے والا ہے۔ چنانچہ جناب دہیہ قلبی مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں تو پیکر خلق عظیم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دل جوئی کے بعد اپنی چادر اقدس کندھے سے اتار کر ان کے سامنے بچھا دیتے ہیں اور اس پر بیٹھنے کا اشارہ فرماتے ہیں۔ قوم کے سردار جناب دہیہ اخلاق نبوی سے متاثر ہو کر جانو دل سے گرویدہ ہو جاتے ہیں اور آنسوؤں سے پرنم ہو کر چادر مبارک پر بیٹھنے کی بجائے اسے اٹھا کر پہلے بوسہ دیتے ہیں، پھر آنکھوں سے لگاتے ہیں اور اپنے سر پر رکھ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے دہیہ قلبی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ چنانچہ دہیہ قلبی فوراً کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ساتھ مشرب اسلام ہو جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گئے، گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گئے، پڑھ لیا کلمہ مسلمان ہو گئے، پڑھ لیا کلمہ مسلمان ہو گئے۔ دولت ایمان سے مالا مال ہونے کے بعد حضرت دہیہ قلبی زارو قطار رو رہے ہیں، انی سے بے کسا چار سازہ درد مندہ دریافت فرماتے ہیں، اے دہیہ کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے بہت بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، یا حبیب اللہ بارگاہ الہی میں میرے گناہوں کا کفارہ کیا ہے؟ اگر میری ساری جائیداد کو راہ خدا میں صدقہ کرنے کا حکم فرمائیں گے تو مجھے منظور ہے، اگر میری گردن کاٹنے کا حکم فرمائیں گے تو مجھے منظور ہے، آپ جو بھی میرے گناہوں کا کفارہ بتائیں گے مجھے منظور ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر دریافت فرماتے ہیں، اے دہیہ تم نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس قدر بے چین و بے قرار ہو؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے اپنی قوم کی 70 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے یا رسول اللہ۔ یہ سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ خدائے بند قدوس آپ کو خطاب فرما رہا ہے، یعنی آپ دہیہ قلبی سے فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے میری عزت و جلال کی قسم تیرے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے میں نے تیرے 60 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ خوشخبری حضرت دہیہ قلبی کو سناتے ہیں۔ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لے آتے ہیں، جب زارو قطار رونے لگتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دہیہ قلبی سے پوچھتے ہیں کہ آخر تو نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ حضرت دہیہ قلبی بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے اپنے قبیلے کے 70 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے یا
یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے ان بچیوں کی زیادہ یاد نہیں آ رہی ہے یا رسول اللہ، لیکن جب میں سفر کے لیے نکل رہا تھا، میں سفر کے لیے تجارت کے غرض سے سفر کے لیے نکل رہا تھا یا رسول اللہ، اور میں جب نکلتے وقت اپنی امانت اس کے اپنی بیوی کے شکم میں چھوڑ کر جا رہا تھا یا رسول اللہ، میں نے اسے وصیت کیا تھا یا رسول اللہ، اگر یہ لڑکا پیدا ہو تو اس کی پرورش کرنا، اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے زندہ درگور کر دینا، زندہ دفن کر دینا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب کو کچھ اور ہی منظور تھا یا رسول اللہ، میرے گھر میں لڑکا نہیں بلکہ لڑکی پیدا ہوئی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ 1 سال گزر گیا یا رسول اللہ، 2 سال گزر گیا یا رسول اللہ، 3 سال گزر گیا یا رسول اللہ، میں جب 3 سال کے بعد تجارت کے سفر سے جب گھر کو واپس لوٹا یا رسول اللہ، میں نے دروازے کی کنڈی کو کھٹکھٹایا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب میں نے دروازے کی کنڈی کو کھٹکھٹایا یا رسول اللہ، وہی 3 سال کی بچی آتی ہے، دروازہ کھولتی ہے یا رسول اللہ، اور مجھے توتلی زبان سے کہتی ہے یا رسول اللہ، آپ کو کس سے کام ہے، آپ کسے تلاش کر رہے ہیں، ابھی مکان کا مالک گھر میں نہیں ہے، یہاں گھر میں کوئی مرد نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب میں نے اس بچی کی بات کو سنا یا رسول اللہ، مجھے بچی سے پیار ہو گیا یا رسول اللہ، بڑی خوبصورت تھی یا رسول اللہ، بڑی محجبین تھی یا رسول اللہ، بڑی حسین و جمیل تھی یا رسول اللہ، میں نے اسے گود میں اٹھا لیا یا رسول اللہ، میں نے کبھی اس کے رخسار کو بوسا دیا، کبھی اس کی پیشانی کو بوسا دیا، کبھی اس کے لب کو بوسا دیا یا رسول اللہ، میں اسے سینے سے لگا لیا یا رسول اللہ، میں بچی کو لینے کے بعد کہا بچی بیٹی میں اس گھر کا خود ہی مالک ہوں بیٹی، اتنا سننے کے بعد میں نے اسے سینے سے لگا لیا، میں اندر لے کر گیا، میری بیوی نے دیکھا اس کے چہرے کا جغرافیہ بدل گیا تھا یا رسول اللہ، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ بچی کس کی ہے، تو میری بیوی نے بہانہ کیا کہ یہ پڑوسن کی بچی ہے، میں اسے جب تو چلا گیا تھا میں اکیلی پڑ گئی تھی، تنہا رہ گئی تھی، میں اس بچی سے دل بہلا لیا کرتی تھی، اس کے ساتھ میں دن گزارا کرتی تھی، اتنا سننے کے بعد حضرت دہیہ قلبی خاموش ہو جاتے ہیں، بچی سے بے انتہا پیار کرنے لگتے ہیں، یا رسول اللہ دن گزرتا گیا یا رسول اللہ، مجھے بھی بچی سے لگا ہو گیا تھا یا رسول اللہ، میں بھی بچی سے پیار کرنے لگا تھا یا رسول اللہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت دہیہ قلبی بیان کرتے جا رہے ہیں، سرکار اس کی گفتگو کو سنتے جا رہے ہیں، سرکار اس کی گفتگو کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، حضرت دہیہ قلبی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک دن بہت زیادہ خوش تھا یا رسول اللہ، میری بیوی مجھ سے کہتی ہے میرے شوہر نامدار، آج تک میں نے آپ سے ایک راز چھپا کر کے رکھا تھا، آج تک میں نے آپ سے ایک بات پوشیدہ کر کے رکھا تھا، میں خوش ہو کر کے اپنی بیوی سے کہا کہ آخر وہ کون سی بات ہے جو تم مجھ سے پوشیدہ رکھی تھی، آخر کون سی بات ہے جو مجھ سے چھپا کر کے رکھے تھے، حضرت دہیہ قلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بیوی مجھ سے کہتی ہے میرے شوہر نامدار، انہوں نے دیکھی کہ میں بے انتہا اس بچی سے پیار کرنے لگا ہوں یا رسول اللہ، تو مجھ سے میری بیوی نے کہا یا رسول اللہ، مجھ سے کہا کہ میرے شوہر نامدار جس بچی سے تو پیار کر رہا ہے، جس بچی سے تیرا دل لگ گیا ہے، جس بچی سے بے انتہا محبت کر رہا ہے، یہ بچی کسی اور کی نہیں ہے، جو میرے شکم میں تو نے امانت کے طور پر چھوڑ کر گیا تھا، یہ لڑکا پیدا نہیں بلکہ لڑکی، یہی لڑکی پیدا ہوئی تھی، اتنا سننا تھا یا رسول اللہ، میرے چہرے کا جغرافیہ بدل گیا یا رسول اللہ، میرے چہرے کی حیت بدل گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس بچی سے اب تک میں پیار کر رہا تھا یا رسول اللہ، جس بچی سے میں بے انتہا محبت کر رہا تھا یا رسول اللہ، اب اسی بچی سے مجھے نفرت ہونے لگی یا رسول اللہ، اسی بچی کے لیے میرے دل میں اب وسوسہ پیدا ہونے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جیسے صبح ہوئی یا رسول اللہ میں بچی کو ساتھ میں لیا اور زمین کھودنے کا سامان لیا یا رسول اللہ، میں بچی کو لے کر کے اب گھر سے نکل پڑا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی یا رسول اللہ، میرے پیشانی سے جو پسینہ نکلتا تھا یا رسول اللہ، یہ بچی
बच्ची अपने नन्हे नन्हे हाथों से पोंछती थी या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह मैं जा रहा था, मैं चलता बढ़ता जा रहा था या रसूल अल्लाह, वो बच्ची अपनी जबान से 3 साल की बच्ची तोतली जबान से कहती है, बाबा जान अगर कहीं दावत खाने जा रहे हो तो मुझे ऐसी दावत नहीं खाना है जिससे मेरे बाप को परेशानी हो। बाबा जान अगर कहीं जा रहे हो तो मुझे ऐसा घूमने से कोई वास्ता नहीं है। बाबा जान घर वापस लौटते हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह मैंने उसकी एक भी ना सुनी या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह मैं बढ़ता गया या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह जब एक चटियल मैदान आता है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं बच्ची को रखता हूँ या रसूल अल्लाह और गड्ढा खोदने लगता हूँ या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह मैं गड्ढा खोदता गया या रसूल अल्लाह। जब मैं गड्ढा खोद रहा था मेरे जिस्म पे जो गर्दो गबार पड़ते थे या रसूल अल्लाह, ये 3 साल की बच्ची अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे जिस्म से गर्दो गबार झाड़ते थे या रसूल अल्लाह, मेरे चेहरे से गर्दो गबार झाड़ते थे या रसूल अल्लाह, मेरी पेशानी से जो पसीना निकलता था वो अपने हाथों से पोंछती थी या रसूल अल्लाह और कहती थी बाबा जान आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो बाबा जान, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो बाबा जान। अरे बाबा जान ऐसा करो ना, आप गड्ढा खोदते जाओ, मिट्टी मैं निकालती जाऊंगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गड्ढा मैं खोदता था और बच्ची अपने हाथ से नन्हे नन्हे छोटे छोटे हाथ से वो गड्ढे से मिट्टी निकालती थी या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरा दिल वो अब दिल नहीं रह गया था, गोश्त का लुसरा नहीं था बल्कि पत्थर बन चुका था या रसूल अल्लाह। बच्ची इतना काम करती जा रही है लेकिन फिर भी मेरे आंखों पे पट्टियां बंधी हुई थी या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह मैं जब गड्ढा खोद दिया या रसूल अल्लाह, इतना गड्ढा खोदा कि अब उसमें बच्ची को दफन कर दिया जा सकता है या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह जब मैंने गड्ढा खोद लिया बच्ची को उठाया उस गड्ढे में डाल दिया या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह जैसे मैंने गड्ढे में डाला बच्ची ने कहा बाबा जान मुझे इस गड्ढे में क्यों डाल रहे हो। फिर मैंने ऊपर से मिट्टी डालना शुरू किया या रसूल अल्लाह, मिट्टी डालता गया या रसूल अल्लाह, मिट्टी डालता गया या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह मिट्टी डालते डालते जब कमर तक पहुंच गई मिट्टी या रसूल अल्लाह, वो बच्ची फिर कहती है बाबा जान आखिर मुझसे कौन सी गलती हो गई है, आखिर मुझसे कौन सा खता हो गया है, आखिर मुझसे कौन सा गुनाह हो गया है, आखिर मुझसे कौन सी गलती हो गई है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मेरे गलती को माफ फरमा दो, अगर मुझसे खता हो गया है तो खता को माफ कर दो, अगर गुनाह हो गया है तो गुनाहों को माफ फरमा दो। लेकिन या रसूल अल्लाह मैं उसकी एक भी ना सुना या रसूल अल्लाह। मैं मिट्टी डालता गया या रसूल अल्लाह, मैं मिट्टी डालता गया। मिट्टी डालते डालते जब बच्ची देख रही थी या रसूल अल्लाह मुझसे कहने लगी बाबा जान अगर अपने घर नहीं लेकर जाना है तो मुझे मत लेकर के जाओ, अगर तुझे अपने पास नहीं रखना है तो मत रखो, इस चटियल मैदान में मुझे छोड़ दो, जिस रब ने मुझे पैदा फरमाया है वो रब मेरी हिफाजत फरमाएगा। या रसूल अल्लाह फिर भी मुझे उस पे रहम ना आया या रसूल अल्लाह। मैं मिट्टी डालता गया या रसूल अल्लाह, मैं मिट्टी डालता गया या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बच्ची के गले के करीब मिट्टी पहुंच गई या रसूल अल्लाह, अब बच्ची समझ गई कि अब मेरी जान बचने वाली नहीं है या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह उन्होंने पुकार कर अपनी नजरों को रब्बे कायनात की तरफ आसमान की तरफ उठाई और उठाने के बाद कहती है मौला तू अपना वो आखिरी पैगंबर भेज दे या परवरदिगार वो रहमतुल लिल आलमीन भेज दे जिसके सदके में इंसानियत को इंसानियत मिल जाए, जिसके सदके में इंसानियत को जीने का तरीका मिल जाए, जिसके सदके में चलने का तरीका मिल जाए और मुझ जैसे बेगुनाह बच्चियों के जान की मुहाफिजत हो जाए। परवरदिगार अपना वो आखिरी पैगंबर भेज दे। या रसूल अल्लाह जब मेरी नजर आप पर पड़ी या रसूल अल्लाह बस मेरे दिल में बेइख्तियार उस बच्ची की याद आ गई या रसूल अल्लाह। मैंने सब तमाम बच्चियों को दफन किया, किसी की याद नहीं आ रही है या रसूल अल्लाह, लेकिन जब मैं उस बच्ची को आखिरी मर्तबा दफन करने गया था या रसूल अल्लाह उसकी बड़ी याद परेशान कर रही है या रसूल अल्लाह, उसी की मुझे याद परेशान कर रही है या रसूल अल्लाह, इसलिए मैं ज़ारो कतार रो रहा हूँ या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह मैं सोच रहा
रहा हूँ कि रब मेरे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा या नहीं फरमाएगा, मेरे खताओं को माफ़ फरमाएगा या नहीं फरमाएगा, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा या नहीं फरमाएगा। या रसूल अल्लाह यही सोच कर रो रहा हूँ या रसूल अल्लाह। इतने सुनने के बाद सरकार फिर फरमाते हैं दहिया कल्बी फिर से सुनाओ। हज़रत दहिया कल्बी फिर से सुनाने लगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू बे इख्तियार निकल रहे हैं, बे इख्तियार निकल रहे हैं, बे इख्तियार निकल रहे हैं। हज़रत दहिया कल्बी सुनाते जा रहे हैं, मुस्तफ़ा रोते जा रहे हैं। दहिया कल्बी सुनाते जा रहे हैं, मुस्तफ़ा रोते जा रहे हैं। एक मर्तबा सुनाया, दो मर्तबा सुनाया, फिर तीसरी मर्तबा सुनाया। हज़रत दहिया कल्बी सुनाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रोते जा रहे हैं। इसी दरमियान में हज़रत जिब्राइल अमीन हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह आप दहिया कल्बी से फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे मेरी इज्जत व जलाल की कसम तेरे कलमा तैयबा पढ़ने की वजह से मैंने तेरे 60 साल के गुनाहों को माफ फरमा दिया है।